شکل ایک ہی ہے انسان کی، آنکھیں ویسی ہیں، ہونٹ ویسے ہیں، ہاتھ ویسے ہیں، شکل ایک ہی ہے، لیکن اگر دل کے اندر کفر ہے تو کافر ہے، نفاق ہے تو منافق ہے۔ اگر شکل ایک ہو اور حقیقت بھی ایک ہی ہو تو پھر اگر مکہ کی دھرتی پہ چلے تو ابو لہب اور ابو جہل حضور کے انتہائی قریبی رشتے دار ہیں، لیکن ابو جہل کو آج تک بے ایمان، لعنتی، مرتد، مشرک، گویا کہ کائنات کا ہر برا لفظ جب بولا جاتا ہے اگر اس کی انتہا ہو جائے تو ابو لہب اور ابو جہل کی جو نحوست ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتی، لفظ ختم ہو جاتے ہیں، شکل انسانوں والی ہے، مگر اسی دھرتی کے اوپر، مکہ کی دھرتی کے اوپر اگر آمنہ کے لال کو دیکھیں، بھتیجا انہی کا ہے، بھتیجا انہی کا ہے، مگر دل صاف ہے تو ہر خوبصورت جو لفظ بولا جائے گا جہاں سے حسن و جمال کی انتہا ہو جائے گی، جہاں ہر خوبصورتی کی انتہا ہو جائے گی، وہ میرے پیغمبر کی لگنے والی جوتی کو جو مٹی ہے اس کا بھی وہ خوبصورتی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہی دل والا تھا کہ اگر دل صاف ہے تو حقیقت اور ہے، اگر منافقت ہے تو حقیقت اور ہے۔ جس طرح ہم اپنے تن کو پاک رکھتے ہیں، بڑا خوبصورت بناتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، تو تن کو خوبصورت بنانا بڑا آسان ہے، چند منٹ لگتے ہیں کہ ہم نہا دھو کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے ہم اپنے تن کو بڑا خوبصورت اور پاک بنا لیتے ہیں، لیکن مسلمان دوستو من کو پاک بنانا، خوبصورت بنانے کے اندر زندگیاں لگ جاتی ہیں، مگر یہ بڑا مشکل سے من پاک ہوتا ہے۔ بچپن سے لے کر موت تک اس دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یہ صاف نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح ہم اپنے تن کو پاک رکھتے ہیں، اسی طرح منافقت سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے اپنے من کو بھی پاک کریں، اس دل کو بھی پاک کریں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ منافقت بڑی بیماری ہے، اور حضرت عمر کے متعلق فرمایا گیا کہ عمر وہ ہے کہ جس کا دل بھی پاک ہے اس کی زبان بھی پاک ہے۔ اب یہ من کیسے پاک ہوگا، کیسے سنبھلے گا؟ علماء کرام نے اس کے دو طریقے لکھے ہیں۔ فرمایا اگر ہم یہ اپنا لیں تو بہت جلد جو دل ہے یہ پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، فرمایا ہم جو ہر روز روزانہ جو زیادہ کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم سنت عمل کا خیال کریں۔ مثال کے طور پر ہم دن کو کھانا 3-4 مرتبہ روٹین کے مطابق کھاتے ہیں، پانی بہت زیادہ پیتے ہیں، 10-15 گلاس بھی کبھی کبھی پی لیتے ہیں، بیت الخلاء بار بار جاتے ہیں، جب عادت ہوتی ہے ہم جاتے ہیں، اور دن کے اندر سوتے ہیں، رات کے اندر سوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، جاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، اتارتے ہیں۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ روٹی تو ہم نے کھانی ہے، روزانہ ہی کھانی ہے۔ فرمایا کہ
یہ عادت ڈال لو کہ جب بھی کھانا کھانا ہے ہاتھ دھو کر کھانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا ہے، بیٹھ کر کھانا ہے، سر کو ڈھانپ کر کھانا ہے، کھا کر الحمدللہ پڑھنا ہے۔ فرمایا تمہاری یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ عادت ہے کھانے کی، یہ عبادت۔ اسی طریقے سے فرمایا پانی پینا ہی ہے اپنے دل کے اندر تو ہم دیکھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، بسم اللہ کہہ کر پئیں، سر کو ڈھانپ کر بیٹھ کر پی کر الحمدللہ کہیں تو فرمایا 6 سنتیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم روزانہ بار بار پانی پیتے ہیں تو اس کے اندر ہم سنت سمجھ کر پیے اور سنت کا خیال کریں۔ اسی طریقے فرمایا بیت الخلاء ہم نے جانا ہی ہے تو ہم نے نماز انفی کے اندر بھی مسئلہ پڑھا ہے کہ جب بیت الخلاء جائیں گے تو کون سا پاؤں داخل کرنا ہے؟ جی ہاں جی نہیں پتر بھولے بیٹھنے جگہ کی سجدہ نہیں داخل کرنا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ بایاں پاؤں پہلے داخل کریں قبلہ کی طرف منہ اور پیٹ کر کے۔ تو فرمایا ہم جب بیت الخلاء جائیں تو بایاں پاؤں یعنی کھبا پیر بیت الخلاء کے اندر داخل کریں، اور جب ہم قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں تو جب باہر نکلے تو ہم نے مسئلہ تو پڑھا ہوا ہے کہ دایاں پاؤں پہلے نکالیں۔ تو فرمایا جب ہم بار بار جا رہے ہیں تو صرف اس سنت کا خیال کر کے ہم جائیں، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تب بھی سنت مطابق، بیر آ رہے ہیں تب بھی سنت کے مطابق۔ تو فرمایا ہے تو یہ تمہاری عادت لیکن عبادت بن جائے گی جب سنت کے مطابق جائیں گے۔ جوتا اتار رہے ہیں تو فرمایا بایاں پاؤں پہلے اتارے،